آداب، اس بیٹھک میں ایک بار پھر خوش آمدید. مسکرا میں یوں رہوں کہ ابھی میں نے اس سے پہلے اس شو کی اوپننگ کی جو کہ روک دی گئی غلطی کی وجہ سے. غلطی ٹیکنیکل تھی لیکن اس دورانیے میں میری تصحیح کی گئی. میں نے کہا کہ بہت سے سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جن سے بے سیاسی گفتگو بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، بے سیاسی نہیں، غیر سیاسی گفتگو ہوتی ہے. تو ایک بار سما ٹی وی پہ جب میں انکئی کرتا تھا تو جو پرومو بنا تھا اس میں نے غلطی سے غلط کہہ دیا تھا. تو ایک خاتون کا فون آیا تھا ڈانٹنے کے لیے کہ میاں جب تم غلط کو غلط کہتے ہو لگتا سینے پہ گھوسا مارا. تو وہ پرومو دوبارہ شوٹ ہوا تھا. ان کو بھی کسی دن بلائیں گے. لیکن آج جو خاتون میرے ساتھ موجود ہیں، بچپن سے میرا ان کا ایک ساتھ ہے، اور انہوں نے جتنا ایوالو کیا ہے فرام اے وائف ٹو این اینکر، میڈیا پرسنالٹی، استاد، اور اب سیاست کے علاوہ باقی ساری گفتگو آج ہم ان سے کریں گے. خوشبخت شجاعت صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. جی تھینک یو، آپ نے بلایا. آپ کا ہمارا رشتہ تو یہ ہے ہی نہیں. ہاں، اب آپ اتنے فارمل ہو کے پوچھ رہے ہو تو میں کیا کروں. اب دنیا کے سامنے تو بتانا پڑے گا نا، یوں تو ماں بیٹے کا رشتہ ہے. تم نے کہا نا جب کہ میں بچپن سے، میں نے سوچا اب پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے، میرا تمہارا بچپن ایک ساتھ گزرا ہے. نہیں، یہ ہو نہیں ایسا سکتا، نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا. تمہارا بچپن عموماً تو خواتین جو کبھی نہیں جائے گا، تمہیں پتہ نہیں، تم ابھی بھی بچپن سے گزر رہے ہو. وہ تو میں ہمیشہ اللہ کرے گزروں، لیکن آپ کے آگے تو ویسے بھی مجال کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ چھپا ہوتا ہے، معصوم سے. اور خواہ وہ کچھ بھی کام کر رہے ہو، وہ بچہ ہمک کے باہر آتا ہے. تو میں آپ کے لیے کہہ سکتی ہوں فیصل کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اس طرح ہمک کے باہر آتا ہے، لپک کے نکلتا ہے. اچھا، میں آپ سے بہت سے پہلوؤں پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابتدا میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ میڈیا سے جس سے آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا، میں اگر سمجھتا ہوں کہ مجھ میں کوئی تھوڑا بہت فوکس یا آبجیکٹیویٹی ہے تو اس کا میں مکمل کریڈٹ ہمارے میڈیا کو دیتا ہوں، کیونکہ میں اپنے والدین سے بہت مختلف ہوں. میرے بڑے بہن، میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، میں اپنے بڑے بہن بھائی سے بہت مختلف ہوں. ہر کسی کا اپنا سوچنے کا انداز ہے. تو اثر اگر میرے والدین کا مجھ پہ ہوتا تو میں ویسا ہوتا جیسے وہ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، وہ مجھ سے، اللہ نے صحت دے، زندگی دے، مجھ سے عمر میں 40 سال آگے چل رہے ہیں، تو میری سوچ وہ ہونی چاہیے تھی جو 1937 کی تھی، وہ نہیں ہے. میرا بڑا بھائی 6-7 سال مجھ سے آگے میری سوچ میں. تو یہ امپریشن کہاں سے آ رہا ہے؟ یقیناً میڈیا سے آ رہا ہے. ہم نے آپ لوگوں کو بولتے سنا، آپ کی نقل کی، آپ سے امپریس ہوئے، لہجہ، تلفظ، طریقہ، انداز گفتگو سیکھا. وہ میڈیا جو اتنا بہترین کام کر رہا تھا پاکستان میں، اس نے عوام کا دامن کیسے چھوڑ دیا؟ میں خیال سے گردن پکڑ لی. دامن چھوڑ کے گردن پر ہاتھ ڈال دیا. آپ نے بہت اچھی ایک بات کہی کہ میڈیا سے آپ نے سیکھا. یقین کریں فیصل، مجھے میڈیا نے گرومڈ کیا ہے. دیکھیے، تربیت والدین کی تھی، میں مانتی ہوں، تعلیم استادوں نے دی اور بہت کچھ ہمیں سکھایا، لیکن جو ایک برشنگ اینڈ پالشنگ ہوتی ہے نا، وہ کہیں کہیں آپ کی بلیسنگ ہے کہ آپ کو مل جائے. میں جس زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن کو میں آئی اور میں نے جوائن کیا، اس وقت وہ ایک ہوا تھا لوگوں کے لیے کہ جی کیسے ایک لڑکی کو اس میں آنا، اور بڑا معیوب تھا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں جتنا عرصہ میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ گزارا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ میرے لیے ایک لرننگ پروسیجر تھا. آج میں جو بولتی ہوں، جو بات کرتی ہوں، جس طرح پبلک سے مانا میری ڈیبیٹس، میرا اسکول، میں نے کہا نا اس کو سب کو پالش کرنے کے لیے آپ کو اگر کوئی ایسا ادارہ مل جائے، ہمیں وہ ملا، اور ہم نے بہت سنسیئر لوگوں کے درمیان وقت گزارا جو کمرشل نہیں تھے. آج جو آپ بات کر رہے ہیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہر چیز اس وقت کمرشلی پیسے سے تولی جا رہی ہے. جہاں پیسہ آ جاتا ہے، جہاں بہت زیادہ کوانٹٹی آ جاتی ہے، وہاں کوالٹی میں فرق پڑتا ہی پڑتا ہے. اب اس وقت بہت کام کر رہا ہے میڈیا، لیکن یہ جو آپ نے کہا نا دامن کیسے چھوڑا، تو میں سمجھتی ہوں اس کے اندر آپ نے ایک بہت بڑی تاریخ کہہ دی ہے مجھ سے. لوگ ہر جگہ، ہر کھانے پہ، ہر ڈنر میں کل ایک جگہ تھی وہاں، پرسوں جہاں تھی وہاں، جہاں بیٹھتی ہوں یہ ذکر ہوتا ہے کہ جی میڈیا کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں سیاسی طور پہ بہت گروم کر رہا ہے،
بہت لوگوں کو اویئر کر رہا ہے, بہت لوگوں کو معلومات پہنچا رہا ہے, بہت لوگ اویئر ہو گئے, لیکن ہمارے سماجی ثقافتی طریقہ کار میں زبردست دراڑ پڑی ہے, بہت بڑا ڈیمیج آیا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں سنجیدہ طبقہ اس سے بہت زیادہ پریشان ہے, بہت پریشان ہے. اچھا, آپ نے فرمایا کہ کمرشل ڈائنامکس جب ہوتی ہیں تو کوالٹی میں کمی تو آتی ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کامرس انوالو ہو جائے, پیسہ انوالو ہو جائے, پھر تو آپ بہتر سے بہتر کام کرتے ہیں, خوب سے خوب تر کام کرتے ہیں. آپ میڈیوکریٹی کی طرف نہیں جاتے, آپ تو کہتے ہیں کہ یار میں مال کما سکتا ہوں تو میں اور اچھا کام کروں. ایک اور اس کا ایک اور پہلو ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ مال کمانا تو جائز ہے, میں بھی پورا کیپٹلسٹ ہوں, بزنس مین ہوں, مجھے مال سے بڑا لگاؤ ہے, لیکن آپ اس میں اپنی اقدار نہیں چھوڑ دیتے, آپ اپنا کامن نیشنل ایجنڈا نہیں توڑے دیتے. مال کماؤں گا ٹھیک ہے, لیکن اپنے پیرائے میں کماؤں گا نا. آپ نے جو جملہ کہا نا کہ جہاں پیسہ آ جاتا ہے وہاں تو اور زیادہ کوالٹی ہونا چاہیے, آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ کہیں کی بھی ہمارے ملک میں جہاں پیسہ آ جاتا ہے وہاں کرپشن شروع ہو جاتا ہے, وہاں سے تو اسٹارٹ ہو جاتا ہے کرپشن کا, بجائے اس کے کہ آپ کی کوالٹی بہتر ہو. بالکل صحیح درست کہ بھائی جہاں آپ کے پاس پیسے کا ہے, بہت زیادہ قصور اس شخص کا ہے جسے اس پیسے کا استعمال نہیں آتا. میں مانتی کنزرفی ہوں کا تعلق ہے نا, قصور پیسے کا نہیں ہے. ٹھیک, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو پیسے سے تولنے لگتے ہیں نا تو وہ اس میں میرا قصور ہے, پیسے کا قصور نہیں. میں تو بات ہی نہیں کر رہی کہ پیسے کا کوئی قصور, میں تو پورا اس شخص کو مورد الزام ٹھہراتی ہوں کہ جو اتنا کمرشل ہو جائے, جو اتنا پیسے کے پیچھے بھاگنے دوڑنے لگے, اپنے کلچر, اپنے ویلیو, اپنی اقدار, اپنی ثقافت, سماج سب کو بھول جائے. اور یہ ہمارے چاروں طرف نظر آ رہا ہے. جس شخص کو جو اختیار ملا ہے اور جہاں اس کو جتنا پیسہ بٹورنے کو مل جاتا ہے وہ بٹورتا ہے, اور پھر وہاں سے دیمک کی طرح چاٹ کے اٹھ جاتا ہے. تو یہ تو ایک دیمک کی طرح ہم استعمال کریں. پیسہ انسان کو اگر اس کی ذہانت اور اس کی تمام سنسیئرٹی کے ساتھ ملے, اس کے اندر وہ تمام سنسیئرٹی موجود ہو اس شخص میں, تو وہ دو اچھا بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بزنس کرتا ہے, بزنس پروان چڑھتی ہے, لوگوں کے کام آتا ہے, لوگوں کو امپلائمنٹس ملتی ہیں. لیکن اگر آپ اتنا جمع کرنے لگتے ہیں کہ لوگوں کے منہ سے نوالے چھیننے لگتے ہیں اور صرف اپنا ہی اپنا دیکھتے ہیں, تو اس کے بعد تو آپ کسی سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے. پھر تو یہ ایک عام ہمارا سماجی رویہ بنتا چلا جا رہا ہے. غیر شرعی مثال ہے, اور کیونکہ ویب ہے تو ہم جسارت کر سکتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ کم ظرفوں کا شیوا نہیں, جو شراب پینے کے بعد آپ کا ظرف دکھنے لگتا ہے. تو پیسہ بھی شاید کم ظرفوں کا شوق نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پیسے آتے ساتھ آپ کی ذات دکھ جاتی ہے کہ آپ میں ڈیپتھ کتنی ہے. فیصل, ایکچولی ظرف تو بہت بڑی چیز ہے. وہ ایک مصرع ہے جو مجھے اس وقت یاد آ جائے تو بڑی بات ہے کہ یہاں کم نظر کا گزر نہیں, یہاں اہل ظرف کا کام ہے. تو کہیں بھی کسی بھی جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوں, اگر آپ کا ظرف کمزور ہے, لیکن مشکل یہ کہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو نہیں تولا جاتا. میں آج برملا, آپ کیونکہ ویب پہ ہیں, میں بہت سی باتیں جو ہم میڈیا میں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے, میں کہنا چاہوں گی. مجھے کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول میں ایک شریف انسان بے وقوف کہلاتا ہے, ایک سنسیئر آدمی جو ہے وہ احمقوں کی صف میں کھڑا ہوتا ہے, ایک کرک اور چالاک اور تیز آدمی, لوگ بھائی کوئی کچھ بھی کہے, بھائی لوگ ایسی بات کرتے ہیں, کچھ بھی کہے بھائی بہرحال ہے بڑا تیز, دیکھو اس نے یہ کر دیا. تو ہمارے ہاں لوگوں کے لیے نظریات, تصورات بھی بدلتے چلے جا رہے ہیں. اب ایک صاف ستھرا, ایک شریف النفس انسان جو ہے وہ ایک احمق اور بے وقوف ہونے کا تو اس پہ حملہ آور ہوتا ہے. لیکن ہاں, اس کو یہ نہیں کہتے لوگ کہ یہ اپنی سنسیئرٹی کی وجہ سے, یہ مخلصانہ کاوشوں کی وجہ سے یہ ان لوگوں سے پیچھے کھڑا ہے جو نہایت مکار ہیں اور چالاک ہیں. اچھا, ایک اور بات آپ نے صحیح فرمایا, ہمارے ہاں سنسیئر شخص پیچھے یوں کھڑا ہوتا ہے, میرا موقف اگر آپ اس سے اتفاق کریں, کھڑا ہوتا ہے کیونکہ معاشرہ اس کا ساتھ نہیں دیتا, اس میں اس کی سنسیئرٹی کا کوئی قصور نہیں ہے. دنیا بھر میں کون بناتا ہے فیصل؟ وہ ہم اور آپ بناتے ہیں, ہمارے ہی ہاتھوں کا بنا ہے, ہم ہی لوگوں کے ساتھ مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے. ہم کہیں آسمان سے اتر کے آئے ہیں, ہمارے آس پاس جتنے, اور ہم بھی اتنے اچھے برے ہیں. آپ محفلوں میں جاتے ہیں فیصل, آپ کو پتہ ہے فلاں شخص جو ہے وہ کرپٹ ہے, فلاں معیوب ہے,
فلاں شخص نے تو اتنی بڑی برائی کی ہے کہ اس کے ساتھ بات کرنا بھی, لیکن جب وہ اپنے 2-4 گارڈز کے ساتھ بڑی سی پجیروں سے اترتا ہے اور ان کی بیگم جو ہے وہ ایک بھاری بھرکم پرس اٹھائے ہوتی ہیں اور ڈائمنڈس پہنے ہوتی ہیں, اور جب وہ وارد ہوتے ہیں تو لوگ ان کے قدم چومنے بھاگتے ہیں, اور ان کے جاتے ہی بھلے ہی وہ کہیں ارے صاحب کیا کریں, مجبوری ہے ان کو. یہ مجبوری ہے. کون سی مجبوری ہے؟ دیکھیے آپ کی کن پٹی پہ بندوق رکھی جو مجبوری ہے؟ میں یہی کہتی ہوں کہ غلط کو غلط کہنا, برے کو برا کہنا اور حرام کو حرام کہنا, اس کے لیے بھی ایک ظرف چاہیے. یہ بہت اعلیٰ ظرفوں کا کام ہوتا ہے, یہ چھوٹے موٹے کام نہیں ہے. اس کے لیے بڑی ہمت کرنا پڑتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کسی کو نصیبوں سے دے دیتا ہے ورنہ نہیں ملتا. اچھا, آپ نے کہا کہ اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے, لیکن کیا ہے وہ حدیث یہی ہے نا کہ یہ تو ایمان کا دوسرا تیسرا درجہ ہے, تو پہلا درجہ ہم سے کتنا دور رہ گیا؟ آپ تو کہہ رہی ہیں زبان سے کہہ دینا بھی, ہم یہ تو دوسرا درجہ ہے, تیسرا دل والا ہے. بالکل, ہم تو دل سے بھی تعریف کرتے ہیں, زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی, تو ایمان تو گیا. دیکھیے ایمان جو ہے نا, یہ مجھے تو پتہ نہیں کہاں کتابوں میں بند نظر آتا ہے. میں کوئی اتنی بڑی اپنے آپ کو نہیں فرشتہ صفت خاتون سمجھتی کہ میں کسی پہ بیٹھ کر انگلی اٹھاؤں یا میں کسی کے بارے میں کہوں, لیکن ہاں میرے والدین نے جو مجھے تربیت دی, آج میں جب اس تربیت کے آئینے میں دنیا کو دیکھتی ہوں تو مجھے کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ کیا میں نے وہ غلط سیکھا تھا, یا جو سوچ میری ہے یہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں لگا کھا سکتی, اس سوچ کے ساتھ میں نہیں چل سکتی. میں جب ٹی وی پہ آئی تو لوگوں نے میرے فادر سے کہا کس گند میں آپ نے بیٹی کو ڈال دیا. 35 سال میں میڈیا سے وابستہ رہی, الحمدللہ میرا بال بیکا نہیں ہوا. میں نے کسی ایسی چیز کو نہیں اپنایا جسے اپنا کر میں اپنے والدین کو شرمندہ کر دیا. میں خود شرمندہ, اور آج بھی الحمدللہ. نہیں, تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کس گند میں, آپ یہ سوچیں کہ آپ ادھر جا کے کوئی پازیٹیو کردار, یہ میری زندگی کا اصول رہا جو میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں, کہ آپ کسی بھی جگہ جا کر یہ سوچیں کہ یہاں ٹھیک ہے, خامی ہے, خرابی ہے, جو بھی کچھ ہے, کیا میں یہاں کوئی پازیٹیو رول ادا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو یہ پازیٹیو سوچ ہٹ گئی ہے. ہم ڈر جاتے ہیں یا تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں, دبک جاتے ہیں, بزدل ہو جاتے ہیں, یہ 2-3 کام بڑے آرام سے ہوئے, یا بے نیاز ہو جاتے ہیں. ارے بھیا ہمارا کام نہیں, ہمارے گھر میں آلو گوشت پکتا رہے, ہمارے بچے اسکول جاتے رہیں, ہمارے پاس میں سے آگے بڑھ کے ہم اور آپ, یہ تصور ختم ہو گیا. پھر یہ کہ ڈرا کے بھی پیچھے کر دیا, یعنی اتنا دھمکایا ہے, اتنا ڈرایا, فلانی چیز غلط ہے. یہ بتا دیں آپ مجھے, جو بچوں کا زمانہ ہوتا ہے جس میں ان کو یہ آزادی ہو کہ وہ اچھلیں, کودیں, کھیلیں, گائیں, ہنسیں, بولیں, لکھیں, وہاں تو ہم ان کو تم چپ کر جاؤ, تمہیں بولنا نہیں. یہ پورا ہمارا معاشرتی ماحول ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہی 14 سال کا بچہ جب 40 سال کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ٹھرکی بڈھا بننے جا رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر کا بچہ آپ نے مار دیا. جب اس کو اختیارات ملے, اب فیصل قریشی صاحب کے پاس سب کچھ ہے, اب بھائی وہ ان کو اجازت ہے, اب انہیں آزادی ہے, تو پھر ان کے اندر کا وہ بچہ باہر نکلتا ہے اور وہ کہتے ہیں جو ابتدائی کلمات تھے میں مجھ سے ملا رہا ہوں, آپ مجھے پبلک میں ٹھرکی بڈھا کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب اختیارات آتے ہیں نا, یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا کہ لوگ اتنی کرپٹ ہو رہے ہیں, بات یہ کہ ان کے پاس شروع میں ان کو وہ آسانیاں یا وہ آزادیاں نصیب نہیں ہوتی. جیسے ہی ان کو نصیب ہونا شروع ہوتا ہے نا, اس کے بعد پھر وہ بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے آسانیوں کی بات کی, آپ نے آسائش کی بات کی, لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی تو ہے, ہم نے اچھے برے کی تفریق کرنے کی طاقت بھی چھین لی. بالکل, فیصلے کی طاقت چھین لی. اس کا نتیجہ اب میں دوسری طرف آنا چاہ رہا ہوں. کس نے چھین لی؟ پہلے تو آپ اس موضوع پہ بات کیجیے. I'll open that for you. لیکن اس کا نتیجہ کہ یہ بھی پہنچ رہا ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی, تو پھر گورنمنٹ بھی 5 سال میں جو بیڑا غرق کرے, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب بھائی ہم بولیں گے تو دیکھو مار دیتے ہیں. مجھے آج تک ملا نہیں جس کو بولنے پہ مارا گیا ہو, لیکن سنا ہے کہ مار دیا جاتا ہے. کسی معاملے میں ہم نے انوالو نہیں ہونا. مذہب ہو, کسی نے ہمیں بتا دینا ہے, اس پہ ہم نے ذہن کا استعمال نہیں کرنا. آپ نے زندگی میں پیشہ کیا اپنانا ہے, وہ ابا جان کیونکہ وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے تھے تو مجھے ڈاکٹر بنا دیا. وہ جو کیا کہتے ہیں بتدریج یا پورے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ویلیوز انکلکیٹ کی گئیں, آج ہم ذہنی طور پہ بالکل شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں. میں صحیح ہوں اس میں؟
فیصل ساری زندگی جو ہے نا وہ سوچ سے چلتی ہے. آپ کی جو فکر ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے, آپ کے ذہن میں جو خیال جنم لیتا ہے, سب سے پہلے ہم خود اپنے ذہن کے دروازے بند کر لیتے ہیں. اب چاہے وہ ہمارے ماحول سے ہو یا کچھ ہو, نہ ہمارے اسکولوں میں نہ مشاہدہ, نہ تجزیہ, نہ صحیح معنوں میں تبصرہ, نہ گفتگو, نہ کلام, نہ بحث, ہر چیز بند کر دی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب سوچ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں آپ کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی ہے. میں اکثر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کالج کا, میں نے اپنی بچیوں سے کہا بیٹے تم ایسی بنو کہ ہر ایک کو تمہاری ضرورت پڑ جائے. میں نے کہا دیکھو گھر میں اگر کسی کے پھانس چبھے تو کہیں بھائی اس کو بلا لو, وہ صحیح سے پھانس نکال دے گی. کسی محفل میں ڈھولک بجانے کی ضرورت پڑ جائے تو تمہیں آواز دی جائے کہ تم آ جاؤ. کہیں کسی کے اگر کوئی مسئلے میں کوئی حل نہیں نکل رہا ہوگا, بھائی اس سے پوچھ لو وہ بتا دے گی. انسان کی امپورٹنس اور اپنے آپ کو پہچاننا, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, یہ چیزیں سب شاید ہماری ماؤں کو پتہ تھیں. اس کے بعد شاید ہم انہیں بھلا بیٹھے, ہماری نسل کو ہم نے بتایا بھی نہیں. سچ بات ہے. آپ بتائیے بہت سارے کھانے جو آپ کی امی نے آپ کو پکا کے کھلائے ہوں, آپ ان کا نام بچوں سے پوچھیں کہ بیٹے تم فلانا کھانا تو کہیں وہ کیا ہمارے چیز گھروں سے ہوتی ختم ہے. ہو گئی وہ چیزیں, محاورے ختم ہو گئے. محاورے, آپ کے پہننا اوڑھنا, آپ کی گفتگو, کھانا پینا, تو چیزیں ہم نے خود تبدیل کر لی اور ہم ایک بھیڑ چال میں مبتلا ہو گئے. اور ایک جو سب سے بڑا عذاب آیا وہ یہ کہ کسی بھی ملک کی دیکھیے جو مڈل کلاس ہوتی ہے نا, وہ اس ملک کی ثقافت کو, کلچر کو, ادب کو, آرٹ کو اپنے آپ زندہ رکھتی ہے. ہمارے عالمیہ یہ کہ ہماری مڈل کلاس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. کس طرح وہ ختم ہونے کا, جو ہماری اپر کلاس ہے اس کی شو بازی اس انتہا کو بڑھ چکی ہے. جو لوور مڈل کلاس ہے وہ بھی تباہی کے دہانے پہ, بیچ کی جو کلاس ہے وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, ستی پہ ہے, وہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. وہ اس وقت ایک پریشان حالی میں, جو سفید پوشی کے بھرم اور طریقے تمیز سے زندگی گزارنا, سادگی کا پیراہن, اپنی چادر میں پاؤں پھیلانا, یہ سب باتیں دور رہ گئی ہیں. اب تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا, وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین شکل کا بچہ, بڑے اسکول میں پڑھتا تھا, سب لڑکیاں بھی اس کی بڑی عاشق تھیں. ایک دن میں نے دیکھا اس کے بریسز لگے تھے دانتوں میں. میں کہہ رہی بھائی تم نے بریسز کیوں لگا لیے؟ ان کی والدہ نے ہنس کے فرمایا ان کی کلاس میں ایک بچی کے بریسز لگے تھے, اس کا سب نے مذاق بنایا, تو اس نے کہا میں تمہیں پتہ اپنے منہ میں 2.5 لاکھ روپے دبائے بیٹھی ہوں اس وقت, یہ 2.5 لاکھ کے ہیں. کلاس کے کئی بچوں نے بریسز لگوا لیے جا کے ڈاکٹر سے. مجھے صرف ان ماں کی اس مسکراہٹ پہ تشویش ہے, حیران تھی میں کہ یہ کیسی مائیں ہیں. تو جو خود پتہ ہو ماں کو کہ بچہ یہ غلطی کر رہا ہے اور ماں اس کو ٹوک نہیں رہی ہے, غلط وقت پہ روکنا اور غلط وقت پہ اجازت دے دینا, یہ دو کام بالکل ہمارے اور من حیث القوم ہو رہے ہیں. یہ صرف میں گھریلو معاملات کی بات نہیں کر رہی, گھریلو معاملات سے لے کے یعنی پردے سے پارلیمنٹ تک یہی حال ہے, اور گھر سے لے کے اور بازاروں تک یہی حال ہے. کہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے پارلیمنٹ آپ نے چھیڑا, میں نے نہیں چھیڑا, اس بات کی جگہ رہیے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا, ان پہ کچھ الزامات ہیں اس کی بات کریں گے. بھیڑ چال کی بات کی, میری ان کی پہلی میڈیا کی ملاقات جو ہے انٹرویو میں ایک زمانے میں شوق ہوا تو رول ماڈل کی مجھے تلاش, اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے. ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. خوشبخش شجاعت صاحب ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے پہلے تو میں بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیے ہیں, میں نے کہا تھا میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں تو کوئی سوال, ایک ہی سوال ہے جو مطلب میں نام بھی شاید اتنے نہ لے سکوں. ایک خاتون ہے جو ماہو بلی کے نام سے بڑی مشہور ہے, باگڑ بلی, وہ ہیں. جتنے لوگ سب نے ایک سوال کیا, آپ نے سیاست کیوں جوائن کی؟ فیصل یہ سوال اس دن سے ہو رہا ہے جس دن سے آپ نے کہ 6 بار تو میں آپ سے کر چکا ہوں, لیکن اس گفتگو کے پیرائے میں اگر میں رکھوں, بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ یہ سوال ہاں مجھے پتا ہے, آپ یقین کیجیے میرا دل اور بڑا ہو جاتا ہے. اب میں بتاؤں, مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ مجھے شاید اس پلیٹ فارم کی ضرورت ہی نہیں تھی اور میں وہ سارے کام بہتر طریقے سے بغیر اس پلیٹ فارم کے کر رہی تھی. یہ لوگوں کو خیال ہے.
لیکن میں اس میں ایک سوال میں ساتھ اور آپ اکٹھا جواب دیجیے. رمیسہ موہانی صاحبہ کہتی ہیں, جو کہ حسرت موہانی صاحبہ کے شاید نواسی ہیں یا پوتی ہیں, رمیسہ صاحبہ پوچھتی ہیں کہ ڈز پالیٹکس میک اینی پازیٹیو ڈفرینس ناؤ اے ڈیز؟ ٹھیک, دونوں سوالوں میں پہلی بات تو یہ کہ میں نے پالیٹکس کیوں جوائن کی. سچ بات ہے فیصل, نہ مجھے زندگی میں کبھی پالیٹکس میں آنے کا شوق تھا, نہ میرے خاندان میں کوئی پالیٹکس میں تھا, نہ میں جب شادی ہو کر آئی تو سسرال میں کوئی پالیٹکس میں تھا. یہ ضرور ہے میرے والد تحریک پاکستان کے بڑے فعال کارکن رہے تھے, اور مجھے اپنے بچپن کا جو گھر یاد آتا ہے نا, اس گھر میں کوئی کرسٹل پیس یاد نہیں آتا, کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں تھا, ہم تو بہت سادہ لوگ تھے. مجھے یاد آتی ہیں وہ دیواریں جن پہ بلیک اینڈ وائٹ تصویریں لگی تھیں میرے فادر کی, اس کے نیچے انہوں نے فخریہ MA علیگ لکھا ہوا تھا کہ میں علی گڑھ یونیورسٹی کا MA ہوں, اور وہ تصویریں جو تھیں وہ جیل کی تھیں جب تحریک پاکستان کے زمانے میں وہ جیل چلے گئے تھے. یہ ان کا فخر تھا, یہ ہمارے خاندان کا فخر تھا. سیاست سے کوئی لگاؤ نہیں, کوئی محبت نہیں, بالکل ناواقف تھی میں. تو یہ جو میری زندگی میں کئی واقعات آئے ہیں وہ اچانک آئے ہیں, اور اچانک کوئی راستہ نکل آیا ہے. مثلا میڈیا پہ میں آئی, میں بالکل اچانک آئی, میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں میڈیا پہ جاؤں گی. اس کے بعد میں نے آرٹس کاؤنسل کا الیکشن لڑا, میں اچانک آئی. پھر میں نے ون فائن مارننگ میں نے سوچا کہ مجھے صرف ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے. میں نے اسکول کھول لیا, آج 16 سال سے اسکول چلا رہی ہوں, اور اب گرلس کالج کھول لیا. اسی طرح سیاست کا میدان اچانک میرے سامنے آیا ہے, لیکن جب میں نے اسے جوائن کیا تو میں بالکل نہیں کہوں گی کہ میں نے کسی بے نیازی میں کیا. میں نے سوچ سمجھ کے, میں نے اپنی کشتیاں جلا کر جبرالٹر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا. میں کشتیاں جلا کر اس میں آئی ہوں, اور سوچ سمجھ کے کیسے آئی. مجھے احساس ہوا کہ ہم صرف خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور ہم وہاں وہ جگہ خالی کر رہے ہیں جس جگہ کو بھرنے کے لیے کوئی ایسا آ جاتا ہے جس کے لیے ہم پھر دکھ اٹھاتے رہتے ہیں, چلاتے رہتے ہیں کہ وہ کیوں ہے. تو مجھے چیخنے والے لوگ, اب مجھے اور آگ لگنے لگی ہے. جب آپ بھی ناراض ہو رہے ہیں, فلاں بھی ناراض ہو رہا ہے, کرنا کچھ نہیں, اس نے یہ کیا, اس نے, بھائی تم آ جاؤ, اپنا حصہ ڈال دو, اپنا مٹی کا قرض چکانے. تھوڑی سی تو ہمت, تھوڑی نہیں بہت کرنا پڑتی ہے. جب میں آئی, جب میں الیکشن لڑ, اور دیکھیے اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ میں سوچ سمجھ کے آئی تھی, تو جب مجھے نامینیٹنگ سیٹ پہ نمبر 1 پہ الطاف بھائی نے رکھا, اور مجھے کہا شجاعت کے دوستوں نے آ کر, بھابھی کیا آپ غضب کر رہی ہیں, جنرل سیٹ پہ الیکشن نہ لڑیں, آپ کو پلیٹ میں مل رہی ہے MNA شپ. میں نے کہا یہ میرے لیے آنر ہے, میرے لیڈر نے کہا ہے, میری پارٹی نے کہا ہے, لیکن میں میرٹ پہ ہر جگہ کام کرتی رہی ہوں, ہاروں تو ہار جاؤں گی. اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیجن. ایک دن میں نے کیا وہ ڈیسیجن, اور مجھے الطاف بھائی نے جنرل سیٹ پہ لڑوایا. میں لڑی, میں آئی, تو میں نے پورے پروسیجر کو سمجھا اور دیکھا. اب میں جب پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ سارا قصور ہمارا اپنا ہے, سارا. ہم سب نے اپنی جگہ اس اہمیت کو نہیں سمجھا, ہم پیچھے ہٹ گئے, دوسرے کو جگہ دے دی. آپ اپنے گھر کے اندر پہلے ایک کمرہ کسی کو دے دیں کہ تم یہاں رہو, اس نے قبضہ کر لیا, پھر دوسرا کمرہ, پھر آپ خود ورانڈے میں پڑے رو رہے ہیں, اس نے میرا گھر قبضہ, اور ایسے بہت سارے ہیں کیسز, اس نے میرا گھر قبضہ کر لیا, میں نے 2 دن کے لیے بٹھایا. ہماری ساس کہتی تھیں کہ میرٹھ میں جو ہماری حویلی تھی, وہ ہماری ماں بہت بھی ضعیف ہو گئی تھی, نانی, تو انہوں نے قریب جوہر کے جو لوگ تھے, بھئی کسی نے کہا میرا گھر نہیں ہے, اچھا تم پڑھ رہو, تم پڑھ. اب وہ پوری جنت نشان حویلی جو ہے وہ ان پڑھ رہنوں کے لیے ہے, لیکن ننیال کے پاس نہیں ہے. تو اب رو, میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم خود جگہ, تو ایسٹ انڈیا کمپنی بھی آئی تھی, پھر بعد میں اس نے کیا کیا, بس تو پھر اسے نکالنے کے لیے پھر 1857 کا غدر, اس کے بعد 1947 کا خون آشام وہ دور. تو جب کبھی اس طرح لوگ ڈر آتے ہیں نا آپ کے اندر, انہیں نکالنے کے لیے, ان نفریتوں کو بھگانے کے لیے, پھر آپ کو ایک ایسے ہی انقلابی دور سے گزرنا پڑتا ہے. 1857 ہے کہ 1947 آج کل؟ دیکھیے 1857 سے 1900, اچھا کہ آپ نے سوال پوچھا, 1857 سے 1947 تک کا سفر تقریباً عین مین 100 سال کا ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو تبدیلی اور انقلاب اسی طرح آتا ہے, بہت لمبا عرصہ لگتا ہے. کیا پتا وہ میں دیکھوں یا نہ دیکھوں, میری اولاد دیکھے نہ دیکھے, اس کی اولاد دیکھے, لیکن اس کے لیے بہت لمبا سفر کاٹنا پڑتا ہے. ہمارے بزرگوں نے بھی کاٹا, لیکن آپ کو یوں نہیں لگتا ایک دن میں تو نہیں آیا.
اچھا ایک تو آپ میں سمجھ نہیں آتا میں خوشبخت آپا بیا چل دے گا بیا کہیں جو دنیا آپ کی آپ کہتے بیا ہیں ہیں ٹھیک بیا کیونکہ میں نا آپ بیا بڑے کہیں، لیوریجز لے سکتے ہیں. آپ بیا کہیں مجھے یہ بات یہ ہے جو کہتے ہیں آپ. ہاں یہ بات یہ ہے کہ اس زمانے کے 90 سال آج کے اس دور میں سمجھتا ہوں 9 دن کے برابر ہے. جو ایکسپوجر، جس قسم کی انفارمیشن ڈسیمینیشن، جس قسم کی نالج گیدرنگ ہے، اگر وہ 90 سال کا سفر، چلو 90 دن کر دیتا ہوں، 90 دن میں ہم طے نہ کریں تو من حیث القوم کو مسئلہ ہے، کیونکہ باقی دنیا اس سے کہیں زیادہ خوفناک پیس پہ ترقی اس کرے. کا مسئلہ یہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے، مشینیں. آپ کی ہماری سوچ بند ہو گئی ہے، ہم مشینوں میں لیکن سوچ کھل بھی تو رہی ہے اسی سے. ایک بات میری سن لیں آپ. دیکھیے آپ اس وقت مشین سے بات کر رہے ہیں، مشین کے تھرو لوگوں سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک آپ انسان سے براہ راست رابطہ نہیں کریں گے، جب تک آپ براہ راست انسانوں میں اتر کے نہیں جائیں گے، اور جب تک آپ براہ راست انسان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے درمیان نہیں پہنچیں گے. بہت بڑا گیپ ہے فیصل، وہ سیاسی طور پہ طبقاتی آپ مان فرق لیں، ہے، سیاسی طور پہ آپ بہت کہہ لیں. بڑا. لیکن اگر میں جو بات میں نہیں، کہنا چاہ وہ رہا قوم میں اتر آیا نا. دیکھیے سیاست جو ہے اس قوم کے مزاج سے الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سیاستدان بہت برا ہے. بھائی بہو بہت بری ہے، ہوں ٹھیک ہے نا، بہو بہت ہی بری ہے، اسے لایا کون ہے؟ ٹھیک ہے، اب جب لے آئے ہو یا تو اسے اس کی سن لو جیسی تیسی ہے، گزارا کر لو، ٹھیک ہے، یا گھر سے نکالو. 2 کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ خود لے کر آئے ہیں، آپ نے اپنے سر پہ خود ان لوگوں کو بٹھایا ہے، اس کے بعد مستقل رو رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ اب اتنے مظلوم اور بے بس ہو گئے ہیں کہ اب تو نہ وہ کھڑے ہو کر چیخ پا رہے ہیں ہماری قوم اور عوام، نہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 1857 کا غدر اور یہ، اور اس میں 9 دن، یہ 900 سال بھی لگ سکتے ہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال. آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، ایک قرآن حکیم کی آیت ہے بے شک جس کو علامہ اقبال نے مصرے میں ڈھال دیا، بے شک. اپنی آپ حالت بدلنے کا. میں جب تک خود کھڑی نہ ہوں کہ میں اپنے بچے کو کھانا لا کے دوں، یا میں خود کھڑی نہ ہوں کہ میں خود اپنے بخود گھر تو کو نہیں ہو جائے صاف گا. ستھرا رکھوں. بھائی خود بخود آسمان سے کہ گولڈی لاکس رہ رہی ہیں یہاں، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ تو یہ اس قوم کی، اس ملک کی، اس عوام کی سوچ، میں تو اپنے آپ کو شامل کر کے کہتی ہوں نا. میں آج سوچتی ہوں کہ اتنا عرصہ کیوں گزارا، کیوں نہیں ان کے درمیان میں جا کے اتر گئی. آپ صرف یہ ڈر جائیں کہ برے لوگ ہیں لہذا ان کے ساتھ نہ بیٹھو، برائی پھیلتی چلی جائے گی. آپ کو کوڑا ہٹانا پڑتا ہے، آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے. اچھا میں تھوڑا سا اس کو ہر شخص میں کو. تھوڑا سا اور کمپلیکیٹ کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ ہم اس کی وجہ سے ہماری سوچ معروف ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہی ہے کہ اگر 1857 ہوتا تو کہیں کوئی غدر کی بات ہوتی تو اس کی اطلاع کہیں جاتے جاتے 3 ہفتے گزر جاتے گھوڑے پہ دوڑتے دوڑتے. ابھی آپ یہاں بیٹھی اور آپ نے یہ ساری باتیں 1,00,000 2 لاکھ آدمی کو سنا ڈالی. تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت کے گھوڑے پہ دوڑتی ہوئی ایک چٹھی کا اثر، اور آج یہ اتنے لوگ چلا رہے ہیں، کوئی اثر نہیں. کمی سننے والوں میں ہے، کمی سنانے والوں میں ہے. فیصل جب انقلاب فرانس آیا تو کون سا انٹرنیٹ تھا؟ کہاں گھوڑے دوڑ رہے تھے؟ جب 1857 کا غدر آیا تو کیا ہوا؟ جب ہٹلر کھڑا ہوا تھا تو کیا ہو رہا تھا؟ کون سے؟ وہی وسائل تھے. ہر زمانے کے دیکھیں ایک وسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان وسائل کو جب آپ فطرت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو آپ کے وسائل بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب فطرت کے اگینسٹ چلتے ہیں تو آپ کے مسائل بڑھتے ہیں. یہ تو طے شدہ بات ہے. ہم فطرت کے اگینسٹ جا رہے ہیں. احساس، جذبات، ضمیر، ظرف، یہ چیزیں کہیں دور چلی گئیں. اب ہم جن باتوں میں گھر گئے نا وہ بہت آرٹیفیشل ہیں. مخولیات کہہ رہے ہیں اس کو. ہاں آرٹیفیشل ہیں. باتیں تو ہم بہت کر رہے ہیں لیکن اس میں آرٹیفیشلٹی ہے اس حساب سے. مثلاً آپ خود دیکھیے کہ جس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ آپ کو نہیں سن رہے تھے، اگر 2 لوگ بھی سن رہے تھے تو آپ کو براہ راست سن کر ان کے دل پہ اثر ہو رہا تھا اور آپ ان کے سامنے تھے. اب کیا ہوا ہے، جس طرح سے ٹیکنیکس بڑھی ہیں، لوگوں کی ہائڈ کرنے کی بھی صلاحیت بڑھ گئی. کیا آپ کو نہیں معلوم کس نے کتنا پیسہ ملک سے باہر بھیج دیا؟ کیا مجھے نہیں معلوم کہ اس انٹرنیٹ کو نہیں پتا؟ کیا آپ کے لوگ جو سن رہے ہیں انہیں نہیں معلوم؟
اس کے باوجود ان لوگوں کے خلاف کون اٹھ کے کھڑا ہو گیا؟ آپ مجھے جواب دے دیں اس بات کا. 100% متفق ہوں. تو یہ جن کے بارے میں ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ ڈگریاں جعلی ہیں، بے ایمانی ہے، لون کھا گئے، لٹ گئے، وہ پھر جیت قرضے جاتا معاف ہے، کرا لیے، وہ پھر جیت جاتا ہے. جن کی ڈگریاں جعلی ہیں ان دوبارہ سے الیکشن جیت کر آ گئے ہیں. جنہوں نے لوگوں کو اپنی نجی جیلوں میں بند کیا ہے وہ فخریہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. جنہوں نے 5 عورتوں کو دفن کر دیا ہے ان کو لوگ قالین بچھا کر چیف گیسٹ بنا رہے. کیا کریں گے فیصل؟ کہاں چلے گئے وہ ساری باتیں جو ہم نے یا آپ نے اپنے بزرگوں سے سیکھی اور جن کو ہم نے سمجھ کے زندگی میں شاید کچھ کرنے کی کوشش کی، کسی کے کام آنے کی. لیکن میں اس سے مایوس بھی نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ مثلاً میں ایک تعلیمی ادارہ چلاتی ہوں. اب میرا فرض یہ کہ میرے پاس جو بچے ہیں میں ان میں سے اگر چند بچوں کے بھی ذہن میں وہ چراغ روشن کر دوں، ان کے دل میں وہ روشنی ڈال دوں، ان کو کوئی ذہنی تربیت دے دوں، کوئی ایسی بات سکھا دوں کہ وہ آگے جا کر کوئی بہتر کام کر لیں، تو میں نے بھر پایا اپنا کام کر دیا. آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، قلم ہے، آپ کے سامنے انٹرنیٹ ہے، آپ اس کے تھرو اگر کوئی کام کر ڈالیں گے آپ نے تو ایسے بھی کم لوگ نہیں ہیں، بہت ہیں ہمارے یہاں ماشاء اللہ. لیکن اپنا کام جہاں جو شخص کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ میں بہت زیادہ نکتہ چینی کروں، میں اس کی قائل ہوں کہ میرے پاس جو بچے آ رہے ہیں را مٹیریل ہے میرے پاس، ہے نا، ایک کینوس مل گیا، پلین مجھے کینوس مل گیا. اب اس پہ میں جو چاہوں لکیر کھینچ دوں، جو چاہوں رنگ مار دوں، جو چاہوں قوس و قزح بنا دوں. یہ تو میرا کام ہے نا. بے شک. تو اگر وہ اچیومنٹ ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، سکسیس ہے. آپ نے لڑکیوں کی بات کی. سوال ہے فری رضوی صاحبہ کا کہ وائی ڈونٹ وی سی اینی امپروومنٹ ان دی کنڈیشن آف پاکستانی ویمن آفٹر سو مینی گڈ ویمن پارلیمنٹیرینز لائک یور سیلف. سوال میں نے آپ کے لیے مانگے تھے تو آپ کے لیے. اس کی بہت گہری وجہ ہے، اور گہری وجہ یہ کہ ہمارے پارلیمنٹ میں تقریباً 80-90% لوگ جو بیٹھے ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ کے ہیں جو عورت کو صرف مطلب پاؤں کی جوتی کہتے ہوئے بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے. جو یہ جملہ اور یہ محاورہ ہے مجھے کبھی پسند نہیں آیا، لیکن بخدا وہ یہی سمجھتے ہیں. جس طرح وہ بیہیو کرتے ہیں ان عورتوں کے ساتھ، جو ان کا اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ رویہ ہے وہی تو باہر ہوگا. بے شک. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنی گھر کی عورت کی عزت نہ کریں اور باہر عورت کی عزت کر لیں. نہیں، وہ جھوٹ کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ نہ ان کے گھر کی عورتوں کی عزت ہے نہ وہ باہر عزت کرتے ہیں. تو پارلیمنٹ میں خواتین اب اتنی تعداد میں آئی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میں کہوں گی کہ وہ خواتین بھی اسی مائنڈ سیٹ کی پروردہ خواتین ہیں. کافی بہت سی نہیں ہے، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہی، بہت سی ایسے گھرانوں کی ہیں جنہوں نے کہ محترم مردوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے جو عورت کا احترام کرنا جانتے ہیں. میں انہیں محترم مرد کہتی ہوں جو عورت کا احترام کرتے ہیں. جو کمپلیکس آدمی ہوتا ہے، جو صرف اپنے پیسے اور غرور میں رہتا ہے، وہ عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. وہ اس کو انسیکیورٹی ہوتی ہے، وہ ڈرتا ہے اس عورت سے کہ جو مضبوط عورت ہے، جو انکار کرنے والی عورت ہے، اختیار رکھنے والی عورت ہے، اس سے وہ ڈرتا ہے. لیکن ایسا مرد جس میں کسی قسم کی کمپلیکسٹی نہیں ہوتی، وہ ایک بااختیار عورت، ایک با اقتدار عورت سے خوش ہوتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اسے آگے لے کر آتا ہے. تو یہ جو انہوں نے بات پوچھی یہ حقیقت ہے کہ آپ کتنے بھی لوگ لے آئیں، جب تک اس مائنڈ سیٹ کے لوگ وہاں نہیں آئیں گے کہ جو عورت کا احترام کرنا حقیقتاً جانتے ہو. میں دین و مذہب سے الگ ہو کے بات کر رہی ہوں. کوئی دین کوئی مذہب نہیں کہتا. میں یہ نہیں کہوں گی جی اسلام میں عورت کے لیے کہا، سارے مذاہب میں تمام ادیان میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی نہیں کہتا کہ کون سا معاشرہ، کون سی سوسائٹی کہتی ہے کہ عورتوں کو الٹا ٹانگ کے مارو بھائی، یہ زندہ دفنا دو. یہ تو کہیں ذکر نہیں. اور آئی ایم سوری، اس وقت جتنے مذاہب ہیں ہم پر ہنس رہے ہیں کہ ہم الٹا لٹکا کر مارتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کہاں کتنی خبریں سنتے ہوں گے کہاں کی کہ اس طرح کسی کو کوڑا پڑ رہا ہے یا کسی کو زندہ دفن تیزاب ڈال دیا، ناک کاٹ دیا، کتے کھول دیے. ٹھیک ہے، بے حیائی کے عناصر ہر جگہ موجود ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے معاملات ہوتے ہیں. لیکن جس قسم کے معاملات ہمارے ملک میں ہیں یہ تو کسی ملک میں نہیں ہوتے. عورتوں والی بات پہ میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا کہ میرا موقف ہمیشہ یہ رہا کہ عورتیں اس حال میں عورتوں کی وجہ سے ہیں. وہ حضرات جو کہ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، اس طرح پیش آ رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی ایک عورت ماں ہوتی ہے ان کی پرورش میں، اس کی تربیت میں. تو
میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں کا ایک ساس بھی ماں ہی ہوتی ہے، بہو بھی ماں ہی ہوتی ہے، اور نند بھی ماں ہی ہوتی ہے، اور مرد جو ہے وہ ظالم ضرور ہے لیکن اس کی بھی ڈور ایک عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اس میں تو تبدیلی لا سکتے ہیں. ایک حد تک آپ کہہ رہے ہیں تو میں صحیح سمجھتی ہوں، لیکن اب جو ماحول ہے جس میں کہ عورت تعلیم حاصل کر رہی ہے جہاں جہاں اور مصروف ہو رہی ہے، اس جگہ پہ تھوڑا تھوڑا سا فرق آتا چلا جا رہا ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ عورت کا حق مارتی ہے، اس میں کوئی میں اختلاف رائے نہیں رکھتی. بالکل مارتی ہے، میں تو بالکل سامنے موجود بہت سی مثالیں ہیں میری. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مرد کسی جگہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے وہاں عورت بھی زیادتی کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم عورت و مرد کو الگ الگ نہیں تصور کر سکتے. عورت و مرد معاشرے کا ایک ہی حصہ ہوتے ہیں. اگر کہیں کسی جگہ کسی گھرانے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی مرد کی باغ ڈور بھی عورت کے ہاتھ میں، ہر جگہ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ بالکل ایسا نہیں ہے. کہیں کہیں ایسا ہے، کہیں کہیں ایسا نہیں ہے. لیکن بیشتر ہمارے معاشرے ہاں میں مجموعی طور پہ آپ نہیں کہہ سکتے. ایموشنلی بڑی کنٹرول میں ہوتی ہے ہماری عورت. وہ کنٹرول میں ہوتی ہے یا مرد اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ کیا مرد اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، مطلب عورت کے پاس. یا آپ ذاتی بات کر رہے ہیں یا اجتماعی؟ میں اجتماعی بات کر رہا ہوں. ذاتی تو آپ جانتی ہیں کہ میں کتنا مجبور قسم کا آدمی ہوں. اجتماعی طور پہ ہماری عورت ایموشنل بلیک میل کر کے کنٹرول میں ہوگی، چاہے رو کے چاہے لجا کے کنٹرول میں ہے. ہماری عورت بے بس نہیں ہے. ایک بات آپ سے کہوں گی فیصل کہ عورت کا فلسفہ بہت عجیب ہے، کیونکہ نہ پڑھوں اس میں مار کھاؤں گا. یہ بہت پاورفل چیز ہے. تھینک یو. ایگزیکٹلی اتنی پاورفل ہے کہ وہ اپنے جذبات کو بھی چھپا لیتی ہے، اپنے احساسات کو بھی چھپا لیتی ہے، ان کو استعمال بھی کر لیتی ہے، مسائل کو بھی چھپا لیتی ہے. میں سمجھتی ہوں مرد سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اس کا دل زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ زیادہ مضبوطی سے، اس کے شوق آبزرورز زیادہ ہیں. میں محسوس کرتی ہوں کیونکہ بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے آگے تک دیکھیے آپ اس کے اوپر بہت زیادہ ہے. ہاں لیکن اس کے اوپر معاملات اتنے مختلف ہیں. میں مانتا ہوں، لیکن ان معاملات کی وجہ سے جو ارتقاء اس میں ہوا وہ ایک بڑی خوفناک چیز کا ہوا. بڑی کنٹرول ان کنٹرول ہے وہ، چلاکی سے، شرمانے سے، نخرے سے، غصے سے، ایموشنل بلیک میل. یہ آپ پتہ نہیں کن عورتوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گی، یہ جو آپ نے لفظ کا یہ بہت اچھا کہا. شرمائی ہوئی عورت، مجبور عورت، لجائی ہوئی عورت، مسئلہ بیان کرتی ہوئی عورت، آپ دیدہ عورت مرد کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. مجبور، بے کس، میں اس مشکل میں ہری بیچاری. تو ایک عورت سامنے آئے اور کہے کہ سر آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتی، یا وہ یہ کہے اپنے میاں سے کہ ارے نہیں بھائی یہ تو تم نے غلط کام کیا، یہ تو غلط بات ہے، یا وہ آ کر کہے کہ جی میں فلاں کام کرنے سے انکار کیا. نہ باپ کو وہ بیٹی پسند، نہ شوہر کو وہ بیوی پسند، نہ بھائی کو وہ اب میں یہ کہوں گا آپ کن آدمیوں کی بات کر رہی ہیں؟ سن رہے ہیں آپ؟ اب میں آپ سے پوری کن آدمیوں کی بات کر رہی نہیں پسند. وہ بہت، میں نے کہا نا، بڑے محترم مرد ہوتے ہیں جو ایسی عورتوں کو برداشت کرتے ہیں جو اختلاف رائے رکھتی ہیں. اس موقع پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے. ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. خوشبخش شجاعت صاحب ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئے، ہم بات کر رہے تھے میڈیا کی، معاشرے کی، کردار کی. جب میں سما پین کے ہی کرتا تھا مجھے ایک فطور چڑھا. میں نے کہا کہ رول ماڈل کی تلاش. وہاں شاید میں نے پہلی بار آپ کو انٹرویو کیا، میں نے میڈیا کے بہت سے لوگوں سے، میں کہا پاکستان میں کوئی رول ماڈل نہیں. اور عبدالستار ایدھی صاحب رول ماڈل نہیں، ہیرو ہیں. عمران خان صاحب ہیرو ہیں. صحیح. رول ماڈل وہ ہوتے ہیں جس کی بچے نقل کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں اس کے لباس کو، اس کے بات کے انداز. بالکل بالکل. تو ہمارے ہاں رول ماڈل ایک بھی نہیں. قائد اعظم سے لے کے شاید وحید مراد صاحب مرحوم ایک زمانے میں تھے کہ لوگ ان کی قلمیں بناتے سٹائل اور ٹھیک ہے وہ ہم نے دے. اس کے علاوہ کوئی رول ماڈل. تو ایک تو رول ماڈل چوتھا سال مجھے ڈھونڈتے ہو گیا، بولتے ہو گیا نہیں ہے، اس پہ جیسی روشنی ڈالی ہے. دوسرا آرٹ اور کلچر پہ میں نے ایک پوری سیریز کی، آرٹسٹوں کو بلایا اپنے شو میں کہ بھائی کوئی میورلز ہوں، میں گھر سے نکلوں کسی بلڈنگ پہ کوئی تصویر بنی ہو، کہیں تو مجھے فنکاری دکھے، کوئی تو آرٹ دکھے. پورے ملک میں مجھے ایک وہ ساتھ کین گیلری تھی، اس کو بھی تالا مار دیا اٹھا کے. ٹھیک ہے. تو نہ رول ماڈلز ہیں، نہ آرٹ اور کلچر ہے. یہ رول ماڈل کی جو آپ نے بات کی، جب میں نے اسکول کھولا تو ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ چیف گیسٹ کو بلایا جائے گا. آپ یقین کریں میں بیٹھی تھی اور
پروگرام تھا بچوں کا اور میں سوچ رہی تھی میں کسے بلاؤں, کس کو بلا کے میں یہ دکھاؤں یہ اس کو تم فالو کرو. بھئی آپ کسی کو چیف گیسٹ بلائیں گے تو یہی مقصد ہے نا کہ جیسی کوئی چیز اپنا لو, یہ تمہارا سامنے آ کے بیٹھا ہے شخص, یہ کچھ ہے. ٹھیک ہے. میں نے پھر یہ کیا, مجھے تو نہیں کوئی ایسا سمجھ میں آیا, میں نے یہ کیا, میں نے کہا بچوں سے کہ آپ میں سے جو ٹاپ کرے گا نا اس کے پیرنٹس ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے. اب میں کرتی ہوں, 16 سال ہو گئے میرے اسکول کو, میرے یہاں چیف گیسٹ نہیں آتا. میں اپنے ہی اسکول کے کسی پیرنٹس کو بلا لیتی ہوں جو فرسٹ کلاس بچے کا باپ ماں, ان کو بٹھاتی ہوں, وہ چیف گیسٹ ہیں, آپ پروگرام کر لیجئے. آپ یہ ہے. تو رول ماڈل کی جو آپ نے بات کی, میرے اور آپ کے سامنے بھی بہت کم تھے, لیکن ہم کتابوں میں پڑھ لیتے تھے کم از کم کہ فلاں شخص تھا, اس نے یہ کمال کیا, فلاں شخص تھا. اب تو وہ تاریخ بھی جس طرح انٹرنیٹ پہ آنا شروع ہوئی اور لوگوں نے ڈیٹیل نکالی, محمود غزنوی کے 17 حملوں کو بھی انہوں نے کہا ارے بھائی وہ تو سونا بٹورنے جاتے تھے, وہاں 17 حملے اس لیے سومناتھ پہ کیے کہ ایک دفعہ گئے تو ایک مورتی سونے کی اٹھا لائے, تو وہاں ان کا بھی تو اور مورتیاں ہیں, فوج نے بتایا تو وہ اور گئے اور اٹھائے, تو انہوں نے ان 17 حملوں کا بھی کباڑا کر دیا. تاریخ بھی بگڑ گئی, جغرافیہ بھی ہمارا خراب ہو گیا. رول ماڈل آپ ڈھونڈنے نکلے اپنے بطوطہ کی طرح, میرا خیال کام ہو جائے گا. آرٹ اینڈ کلچر, تو وہ آرٹ اینڈ کلچر پہ میں صرف یہ کہوں گی فیصل کہ مجھے اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کا بہت شوق رہا بچپن سے. میرے اندر ایک چھوٹا سا آرٹسٹ بھی تھا جو پینٹنگ کیا کرتی تھی, میں چھوٹا سا شاعر بھی بیٹھی ہوئی تھی, ایک شاعرہ, اس طرح کی حرکتیں بہت کی اور اسی سے شاید زندگی میں بہت کچھ. لیکن میری والدہ سے میں نے ایک چیز سیکھی تھی اور وہ مجھے اب سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک انسان میں جمالیاتی ذوق نہیں ہے, استھیٹکس نہیں ہے, اس کو کائنات کے حسن سے انٹرسٹ نہیں ہے, وہ حسن کو اپریشیٹ کرنا نہیں جانتا, اگر وہ خوبصورتی کو پہچان نہیں سکتا اور خوبصورتی اور بدصورتی کا وہ فرق نہیں جانتا, تو اس کے اندر وہ گداز نہیں آتا جو ایک انسان کی روح میں بالیدگی لانے کے لیے نہایت ضروری عنصر ہے. مثلا میوزک سن کے اگر کسی کا دل نہیں جھومتا تو میں سوچتی ہوں اس کے دل میں پتھر بھرے ہوئے ہوں گے. کون ہے؟ دیکھیے آپ چھوٹا سا بچہ, 1 سال کے بچے کے سامنے آپ میوزک بجائیں وہ تھرکنے لگتا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں ہلنے لگتے ہیں, کہ میوزک پوری کائنات ہے, پوری کائنات میوزک ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہر آواز جو ہے وہ میوزک ہے. نہ میوزک سے دلچسپی ہمارے ہاں منع ہے, حرام. ایک تو ہر چیز غلط و حرام ہو گئی. پھر آپ آ جائیے لکھنا, لکھانا, پڑھنا, سب چیزوں سے دوری ہو گئی. تو کلچر, ویلیوز, ثقافت, ادب, آداب کو یہ گردانا جانے لگا کہ یہ شاید بہت احمق انسان ہے جو جھک کے سلام کر رہا ہے, یہ بہت بے وقوف ہے جو زمین پہ بیٹھ گیا ہے, یہ بہت احمق ہے جو آپ کی خیریت پوچھ رہا ہے کہ بیٹا کیسے ہو تم. تو وہ بچہ کہتا ہے چل, کیا مصیبت ہے, کیا ہے یار, یہ تو بزرگ خاتون مجھ سے خیریت ہی پوچھے جا رہی. لیکن میں ابھی کچھ دن پہلے فرانس گئی تھی, کئی دفعہ گئی, موقع ملتا رہا, شجاعت کو ٹریولنگ کا شوق ہے. پہلے بچوں کو لے کے گئے تو یہ ہوا بچوں کو ایفل ٹاور دکھا دیں اور اوپر سے بھی دکھا دیں اور مغرب کے وقت بھی دکھا دیں, پھر یہ کہ شانزلیزہ گھما دیں. ٹھیک ہے, اس ہنگامہ آرائی میں 4 بچوں کے ساتھ اور ایک مدر ان لا کے ساتھ جو ٹریولنگ ہوتی ہے, اس کے بعد گئی تو کچھ اور نظر سے دیکھا. اس دفعہ جب گئی نا تو فیصل وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں چور بھی ہوتا ہے, ہاں چاہے کتنا پڑھا لکھا ہو, لیکن چوریٹی وقت کے ساتھ آتی ہے. میں یہاں سے گئی تو ایک سینیریو تھا, انقلاب, انقلاب کی آوازیں سب طرف سے آ رہی تھیں. وہاں گئی تو میں انقلاب فرانس, جس ملک میں ایک خونی انقلاب آیا ہو, جہاں لہو کے دریا بہہ گئے ہوں, جہاں بڑے بڑے محل مسمار ہو گئے ہوں, وہاں جب میں کھڑی ہوتی تھی تو میں دیکھتی تھی ان کے مونیومنٹس اسی طرح ہیں, ان کا کوئی مجسمہ نہیں, ان کی کتب خانے اسی جگہ موجود ہیں. محل انہوں نے مسمار کر دیے لیکن انہوں نے چرچ نہیں توڑا, انہوں نے کسی کتب خانے کو آگ نہیں لگائی. ان کے لوف کے میوزیم میں آج بھی مونالیزا مسکرا رہی ہے جسے دیکھنے سیاح جاتے ہیں, آج بھی ان کی ہر پینٹنگ 1000 سال پرانی وہیں لگی ہوئی ہے. لیکن اس وجہ سے ان کی قوم اٹھ کے دوبارہ کھڑی ہو گئی, کیونکہ کیا کلچر ان کا, اور کیا ہے, اور ان کے اندر اتنی, آپ دیکھیے پھر ان لوگوں میں اتنا گداز ہے, اتنی نرمی ہے. آپ اپارٹ فرام پولیٹکس ان کو دیکھیں اگر, کہ ہم اپنے سیاسی نظریے کو ہٹا کے, تو وہ انسانوں کی حیثیت سے بہترین انسان ہے, بحیثیت قوم, بحیثیت ایک معاشرہ, اور ترقی یافتہ ملکوں میں ان کا شمار ہے.
اور ہمارا کیا حال ہے، ہم سب سے پہلے اپنے ہی گھر کو آگ لگاتے ہیں، اپنی ہی کتابوں کو آگ لگا دیتے ہیں، اپنے ہی مونیومنٹس توڑ نزاکت، ڈالتے لطافت، ہیں. احساس تو کچھ نہیں. یہ جو جمالیاتی ذوق ہے یہ بھی ہمارے بزرگ ہم میں پیدا کرتے تھے اور ہم انہیں دیکھ کے بھی سیکھتے تھے. مجھے یاد ہے میری امی جب دسترخوان لگاتی تھیں، اس سفید چادر بچھاتی تھیں اور جب کھانا لگاتی تھیں تو آس پاس باہر سے جو بھی پھول نکلے ہوتے چند پتیاں لا کے سرخ رنگ کی وہ آس پاس ڈال دیتی تھی. وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی. تو یہ جو ایک حسن کو کریٹ کرنے کا معاملہ ہے نا، میں نے کبھی اپنی ماں کے ہاتھ خالی نہیں دیکھے، یا اون کی سلائیاں ہاتھ میں، یا کروشیا، یا کشیدہ کاری، یا کتاب، یا دیتا ہوا ہاتھ، ٹھیک ہے، یا ہانڈی پکا رہی ہیں. میں نے انہیں فالتو نہیں دیکھا. اب میں کیسے فالتو ہو سکتی ہوں پھر؟ یا پھر اب مجھے دیکھ کے میری بچی، جب میں کہتی ہوں بچوں سے کہ جب میں ریٹائرڈ لائف ہو جائے گی میری تو میں پینٹنگ دوبارہ شروع کروں گی، وہ کہتے ہیں ماں ریٹائرڈ لائف میں تو آپ نے اور کام شروع کر ریٹائرمنٹ تو میرے خیال سے بھی اب نہیں ہو رہی ہے آپ کی. وہ کہتے ہیں آپ ریٹائرڈ نہیں ہوں گی. لیکن میں بس اس کی قائل ہوں کہ بچوں کو فطرت کا ذوق پیدا کیجیے، انہیں پھولوں سے، پتوں سے، آسمان سے، کائنات سے، سے شفق نکل رہی ہے. اب آپ پوچھیں کسی بچے سے کہ آسمان پہ شفق اس نے دیکھی ہے تو پوچھیں کیا ہوتی ہے وہ، ٹھیک ہے. مانا ہم ایک کمرشل بہت بڑے صنعتی شہر میں رہتے ہیں لیکن یہاں آسمان پر تارے نکلتے ہیں. ہم ان صنعتی شہروں سے بڑے صنعتی شہر میں نہیں تھے جنہوں نے ترقی کی ہے. ہم کہنے کو صنعتی شہر رہ گئے. کون سی صنعت اور کون سا شہر نا. اچھا کیا ہو گیا ان چیزوں سے جو ہمیں ہٹایا گیا، ہماری نسل کو ہٹایا گیا کہ جی جتنی بھی ثقافت و کلچر ہے یہ معیوب ہے. اس کو معیوب کہہ کے جب ہمیں ہٹا دیا گیا وہاں سے، ہماری ساری نزاکتیں، لطافتیں، دل کی نرمی ختم ہو گئی. اب دماغوں میں غصہ بھر گیا، تشدد آ گیا، ہم کاٹتے ہیں، تیزاب ہم پھینکتے ہیں، آنکھ ناک کان ہم کاٹ رہے ہیں. ہم اتنے گرم دماغ کے ہو گئے ہیں. آپ گرم دیکھیے دماغ آپ باہر جائیں وحشی ہو گئے، وحشی ہو گئے، باربیرینز جسے کہتے ہیں نا، گلے کاٹنا تو نارمل پروسیس تو نہیں. اور پھر یہ کہ اگر آپ اپنے ملک سے نکل کے کہیں جائیں آپ کو وہاں بہت کم کوئی، یا مجھے تو مہینوں کوئی نہیں دکھتا کبھی میں کہیں کہ کوئی ایک دوسرے کے دست و گریبان لڑ رہے ہوں بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے یا چیخ رہے ہوں. بھائی وہ کھل کے شراب پیتے ہیں، دیکھیے وہ کھل کے شراب پیتے ہیں، اس کے باوجود صبح سے شام تک آپ کو کوئی شخص نشے میں پاگلوں کی طرح چیختا چنگھاڑتا نہیں. ہم سارا دن پیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ پتہ نہیں ہم کیا شراب طہورا لیے بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نشہ ہی نہیں اتر رہا. تو یہ جو ہمارے اندر سے یہ نفاستیں نکال دیں، میرا دل چاہتا ہے اسکول کے نصاب میں، کالج کے نصاب میں، یونیورسٹی کی تعلیم میں ان چیزوں پہ بھی غور کرنا. دیکھیے ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء، صوفی، بزرگ گزرے نا، انہوں نے کائنات سے علم حاصل کیا، ستاروں کی چال دیکھی، صحرا میں ہوا کے رخ سے انہوں نے پورے سائنس ایجاد کر لی، صحرا میں گھومتے ہوئے انہوں نے چیزیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحرا میں گھوم گھوم کے وہی حاصل کر لی. ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہمارے اندر، ہمارے بچوں میں بھی کچھ ہم نے انہیں ایسی عادتیں ڈال دیں، پتہ نہیں غذا خراب کھلا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، کہ ان کو بھی ایک وحشیانہ میوزک سے تو دلچسپی ہم پیدا کرا سکتے ہیں لیکن ہمیں وہ جو ہماری کلاسکس ہیں اسے ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں میرے گھر جب کتاب سودا آتا تھا صبح، تو سودے کی جو ٹوکری تھی اس میں آنا لائبریریاں ہوتی تھیں محلے میں، تو امی آنا لائبریری سے بک منگایا کرتی، وہ ایک آنے میں ایک دن کتاب. اب 5 بہن بھائی ہیں وہ کتاب پڑھنا اور جلد جلد پڑھنا، 5 آنے نہ ہو پہلے سے پڑھ ڈالو. تو میں سب سے چھوٹی تھی تو میں وہ کتابیں جو بڑے بھائی بہن پڑھتے تھے تو پڑھ کے چھوڑتے تو میں پکڑ لیتی تھی. مجھے بہت سی کتابیں تو اس وقت سمجھ میں ہی نہیں آئیں. جب میں بڑی کلاسز میں آئی تو میں ارے عصمت چغتائی نے یہ افسانہ اس لیے لکھا تھا، منٹو نے یہ بات اس لیے لکھی تھی. لیکن مجھے یاد ہے میری والدہ نے مجھے کبھی کچھ پڑھنے سے نہیں روکا. ہم نے یعنی میرے خیال سے میں 12-13 سال کی تھی تو میں نے عصمت چغتائی پڑھ ڈالی تھی. مجھے میرا کیا بگڑ گیا؟ آنا لائبریری آپ نے کیا یاد کرا؟ میری عمر میں 4 آنے کی لائبریری تھی اور وہ جمشید روڈ 2 نمبر پہ وہ کرتی تھی. ہمارے پاس ناظم آباد میں آنا لائبریری تھی، گلی میں جا کے وہ کتاب لینی. ہاں، اور کیا اس کی کشش تھی. اور وہ بالکل ہی ایک مطلب کتابوں کا کوئی ٹیکسچر بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی کورنگ نہیں، کروڈلی بائنڈ، اور وہ ہمارے لیے بہت عزیز ہوتی تھی. کدھر یاد کرا دی آپ ایسی باتیں. لیکن یہ بات یہ ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ سب کہا، آپ نے بچوں کی بات کی تو ایک میں بات پوچھ لیتا ہوں، آپ کا بیٹا اتنا کیوں لوٹ رہا ہے کہ یہ اس کو اتنے SMS ہیں لوگوں کے
کہ خوشبو شجاعت کا بیٹا جو کتنے 25 لاکھ روپے اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ ایکچولی فیصل وہ آیا تھا باہر سے یہاں کچھ عرصے کے لیے. جب وہ یہاں آیا تو کچھ دن اس نے حبیب بینک جوائن کیا. تو حبیب بینک میں کیونکہ ہی از اے ویری ہائیلی کوالیفائڈ ماشاء اللہ جنرل الیکٹرک کا ڈائریکٹر تھا وہ اس وقت شکاگو میں. ہماری محبت میں آ گیا. دکھ اٹھائے اس نے یہاں ملک کے, لیکن بس محبت تھی کہ نہیں میں پاکستان میں آؤں گا. حبیب بینک میں سے جاب کی لیکن وہاں اس کا سیٹلمنٹ نہیں ہو سکا. اس کے بعد KESC میں وہ اپنے میرٹ پر اس نے جاب لی, جو کہ وہاں اگر وہ 10 لاکھ کما رہا تھا امریکہ میں تو یہاں اس کو 3 لاکھ کی وہ جاب ملی. لیکن اس کو میرے خیال سے جاب کرتے ہوئے 1.5 مہینہ گزرا تھا تو اسی فیلنگ ہوئی. اس وقت بہت سارے لوگ نکال دیے گئے تھے. جب بچے باہر کا ایکسپوجر لے کر آتے ہیں, باہر کی تعلیم اور باہر کا تجربہ, تو وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو جاتے ہیں اور انہیں ڈھکی چھپی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. جب لوگ اس کے پاس آ کر روتے تھے کہ ہمارے گھر میں اتنے بچے ہیں, یہ آج ہمیں نکال دیا گیا, ہم کیا کریں, تو اس کا تو دل پھٹنا شروع ہو جاتا تھا. اس نے استعفیٰ دیا. استعفیٰ دینے کے کچھ ہی دن بعد اس کو جاب آفر ہوئی اور وہ باہر چلا گیا. اس کے جانے کے کوئی 3 مہینے بعد SMS چلنا شروع ہے. وہ ہی واز ناٹ ہیئر. SMS چلنا شروع ہوئے کہ KESC میں فلانے کا بیٹا ہے, فلانے کا بیٹا ہے, میں میرے صاحبزادے بھی ہیں. تو وہاں میں نے اس کو بتایا تو وہ بہت اس کو دکھ ہوا. اس نے کہا ماں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, آپ کچھ کہیں نا, آپ کہتی کیوں نہیں ہیں, آپ اخبار میں بیان دیں. جوان بچہ ہے, اس کا خون کھول گیا. عزت کا سوال ہے. میں نے اس سے کہا بیٹا جب تم یہاں ہو نہیں, تم اتنی دور ہو, ایک بات غلط لکھی جا رہی ہے, میں ان کی امپورٹنس کیوں کروں یہ بات کہہ کر کہ یہ غلط ہے. یہاں پہ ایک بڑا اچھا شعر ہے, ایک بڑا اچھا شعر ہے. لوگ کہتے ہیں نا اور فلانا اتنی باتیں کر رہا ہے, آپ جواب کیوں نہیں دیتے. یہ ہوتا ہے نا, کوئی شخص ہے بلا جی آپ پہ دشنام ترازی کیے چلے جا رہا ہے, الزام ترازی کیے, پھر جب چپ ہو جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں چپ اس لیے ہیں کہ کمزور پڑ گئے. تو اس پر کسی شاعر نے کیا عمدہ شعر کہا ہے. اس نے کہا اس کی ہر بات سنی ان سنی کر دے عارف, اس کی ہر بات سنی ان سنی کر دے عارف, تیرا دشمن تیری اس بات سے مر جائے گا. بہت خوب. خاموشی 1000 سوالوں کے جواب ہیں. اور ہر لڑائی لڑنے کی نہیں ہوتی, ہاں لڑائی نہیں, ظرف برابر کی لڑائی لڑو نہیں, اور ظرف کرنا چاہیے, حوصلے کی بات ہوتی ہے. کہتے نا آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ سلوک, وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے. آپ اپنا رویہ اپنے اسٹیٹس پہ رکھیں, آپ کا جو مائنڈ اسٹیٹس ہے. یہاں سوال پوچھنے کی وجہ یہ کیونکہ جب وہ SMS آیا تو میں ہنس پڑا پہلی بار. کیوں ہنسے؟ میں نے کہا اس لسٹ پہ تشویش ہے. کہتی میں نے کہا اس کا تو مجھے پتہ ہی یار, کیونکہ آپ سے بولا گھر کی بات تھی. ہاں میں کہا اس کا مجھے پتہ یہ یہاں نہیں, یہ امریکہ جا چکا ہے. ایک عجیب و غریب بات ہے. دیکھیے قرآن حکیم میں آیت ہے کہ کوئی بھی, یہ تو میں کہتی ہوں میڈیا کا منشور ہونا چاہیے اور میڈیا کو کیسے چلانا چاہیے یہ 1400 سال پہلے قرآن حکیم نے بتا دیا ہے. آیت ہے کوئی بھی خبر بغیر تصدیق کے آگے نہ بڑھاؤ. بہت بڑی سزا ہے قرآن میں اس کا. کہیں سنی جو پھیلائے گا وہ سخت گناہ گار ہے. کوئی بغیر تصدیق کے کوئی خبر آگے نہ پھیلاؤ. ہمارے یہاں ہر دوسری خبر بغیر تصدیق کے آگے پھیلا کے لوگوں کا مائنڈ بدل دیا. بہت سارے سوالات جو ہیں وہ آپ کے لیے آئے ہیں سیاست کی, اس پہ وہ میں ادھر موڈ نہیں ہے. اچھا موڈ نہیں وہ کیونکہ مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو یہ سوال, عروج مرزا صاحب کا سوال ہے, برگ کیف پتہ نہیں کا نام کیا ہے, ان لوگ جن کے سوالات ہیں وہ ہر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے MQM. لیکن شاید اس میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. واسع جلیل صاحب کا بھی انٹرویو میں نے کیا تو ٹوٹل وہ تو ٹھیک ہے MQM کے حساب سے سوالات آئیں گے, لیکن شاید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سے سیاست کے علاوہ سیکھنے کو جو ذخیرہ موجود ہے, جو 35-40 برس آپ نے اس ملک کا, تو وہاں پہ لوگوں کی نظر کم جا رہی ہے. ہاں لیکن اس کے لیے دیکھیں میں اپنے کام کو جاری رکھتی ہوں. جو کام میرا ہے, جو ایک تعلیمی میدان ہے, اس میں نے جو گرلز کالج اپنا شروع کیا ہے, اس میں بچیوں کو 1 بجے تک تو تعلیم ہے, 1 بجے سے 3 بجے تک, جو میری والدہ نے مجھے سکھایا, سمجھایا, بتایا, جو میں نے اپنی بیٹیوں کو بتایا, میں چاہتی ہوں میں قوم کی بیٹیوں کو بھی اب وہ بات بتاؤں. میں نے کل ان سے کچھ ڈسکشن کیا. بڑی پیاری پیاری جوان بچیاں آتی ہیں, پھر وہ اپنے اپنے ماحول سے آتی ہیں, کچھ
جھجکی بھی آتی ہیں, کچھ بولڈ آتی ہیں, کچھ آؤٹ اسپوکن آتی ہیں, ان سب میں میں مشترکہ طور پہ کچھ خیالات ان کے ذہن میں ڈالنا چاہتی ہوں. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بیٹا جب آپ یہاں کورسز کریں گی اور جب میں آپ سے بات کروں گی تو یہ ایک ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے, ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ مجھے میڈم نہیں کہیں گی, آپ مجھے ماں کہیں گی, ڈیم نکال دیں آپ, ماں کہیں آپ. میں کہا جب آپ ماں کہیں گی نا تو مجھ سے آپ وہ رشتہ قائم کریں گی, اور پھر میں آپ سے جو باتیں کروں گی اور جو سمجھاؤں گی وہ وہی ہے جو آج کے زمانے کی نہایت جدید نالج ہے, لیکن ہماری ماں نے ہمیں بہت قدیم طریقے سے اور کلاسک طریقے سے سکھا دیا. مجھے یاد ہے میری ایک ٹیچر تھیں بدر, مس بدر کہتے تھے ہم, وہ حیدرآباد دکن سے آئی تھیں. آتے ہی انہوں نے یہ کیا کہ ہم سب 9th کلاس کی بچیوں کو کھڑا کیا, سر پہ کتاب رکھی اور انہوں نے کہا آپ چلو, چل کے بتاؤ, چال سیدھی کرو اپنی, پاؤں کیٹ کی طرح جیسے ایک بلی چلتی ہے. اب یہ کیٹ واک کے تو مسئلے اتنے ہو گئے, اور اتنی ہماری ماں ہمارے استادوں نے ہمیں چال کہ سیدھی کیسے چلیں, سیدھا کیسے بیٹھیں, کہاں بولیں, کہاں رک جائیں, کہاں ٹھہر جاؤ, کہاں چل دو. زندگی میں فیصل اگر کسی عورت کو یہ پتہ ہونا ہر معاملے میں کہاں وہ قدم بڑھا دے اور کہاں وہ قدم روک لے, اٹس اے سکسیس, اٹس اے سکسیس. غلط وقت پہ چل پڑنا, کہیں کام شروع کرنا یا بات کرنا یا کچھ بھی سوچنا, اور غلط وقت پہ رک جانا, یہ دو چیزیں ہمارے یہاں ہمیں بہت نقصان پہنچاتی ہیں. ایک سوال آیا ہے, میں جواب دینا چاہوں گا اور پھر آپ سے اختتامی کلمات دیکھوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے, پھر اینڈ کی طرف چلیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. بیا ایک سوال ہے, وہ میں یہ کرنا اس کی بیسس پہ میں کچھ کہنا چاہوں گا, آپ سے بھی کامنٹ چاہوں گا. ایس این وڑائچ صاحب ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ آئی ول ناٹ آسک اینی کوشچنز ایز شی ول فال فردر ڈاؤن فرام آئیز, کیونکہ آپ سیاست میں ہیں. ہمارے ہاں 2-3 باتیں میں اکٹھی رکھوں گا آپ کی خدمت میں. ہمارے ہاں ایک تو یہ شوق ہے کہ کسی نہ کسی طرح سامنے والے کو گراؤ. ایک دن ہمارے شو میں مراج محمد خالد صاحب تھے, اور بہت جم کے بولتے ہیں, اور بڑا بہترین لوگ, اور بول رہے بڑا نفاست سے بولے. ایک کال آئی کہ ارے یہ بھول گئے, یہ بھی تو پارٹی میں تھے. میں کہا یار یہ 15 منٹ سے ایک صاحب بول رہے ہیں, آپ نے وہ ایک لفظ بھی سنا انہوں نے کیا بولا ہے؟ آپ نے ان کو پبلک میں گرایا کہ یہ پھر وہ ہنسنے لگے, کہتے ہیں بھیا بھول گئے کو اسی پیپلز پارٹی نے مجھے جیل میں ڈالا تھا کئی برس تک. ہاں مطلب انہیں لوگوں کو سیاق اور سباق نہیں پتا ہوتا. اچھا نہیں, اگر وہ تھے بھی, اگر کوئی عقل کی بات کر رہے ہیں تو ہم وہ عقل کی بات نہیں سنیں گے, ہم کہیں گے کہ یہ کیونکہ وہ اس کو مارو. صحیح. تو اس لیے آج میں نے آپ سے بالکل سیاست دور رکھی, وہ کسی اور دن کے لیے رکھیں گے, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ جیسے بہت سے لوگ جنہوں نے ایک عمر گزاری, آپ کا مشاہدہ ہے, آپ نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہے, آپ نے ان لوگوں سے بات کی جن کا میں نام بھی نہیں جانتا, اور وہ اب اس دنیا میں بلیسنگ ہے میرے لیے کہ میں نے انہیں دیکھا, ان سے سیکھا, اور آپ نے وہ بات چیت کمپائل بھی کی, وہ کتاب بھی آپ کی, اس پہ بھی کسی روز ذکر کریں گے, وہ الگ سے بناؤں گا بیٹا. میں آپ پھنس گئی ہیں, آپ ادھر آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ آپ کو ہمت دے. تو وہ سارے کام آپ نے کیے. تو آئی وانٹ کہ آپ سے یہ باتیں ہم ریکارڈ کر لیں, دنیا کو سنائیں. وہ سیاست تو اپنی جگہ ہے نا, اس کے لیے بہت لوگ اور موجود ہیں. آپ یہ جو سب کچھ تعلیم میں کر رہے ہیں, جو بھی آپ آف ایئر بات کر رہی تھیں کہ ہمارے ہاتھ وہ مٹی لگ جائے, میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی اور آپ ڈیٹیل میں بات کیجیے, کیونکہ یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے. مجھ پہ بڑے بڑے تنقید ہے کہ جی میں وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں, اور یہ جو 24/7 آن لائن ٹی وی ہے, اسپیک فار چینج میں کر رہا ہوں. کسی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ فورن فنڈڈ ہے, کہ میں گورنمنٹ, میں کہا کاش کہ میں مافیا کے ساتھ کاش کہ میں اتنی بڑی چیز, پتہ نہیں ہے تھوڑے دن بعد یہ ہوگا فیصل ڈان ہے کہ اتنی بڑی چیز ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ, کیونکہ ہماری آپ کی سوچ ہے کہ تب سمجھائیں کہ ہم یہ باولے کام کیوں کرتے ہیں. دیکھیے ہاں یہ کام بھی ایسے ہی مجذوبوں کا ہوتا ہے, باولا نہیں, مجذوب لفظ بہت اعلیٰ ہے. فقیروں کا کام ہوتا ہے, قلندروں کا, درویشوں کا, مجذوبوں کا, وہی بڑے کام ہوتے ہیں میری نگاہ میں. وہ جو ایک فقیری کام ہوتا ہے نا, جو ایک نسخہ دے دیتا نا فقیر, لے بچہ کھا اور بس تو زندہ رہے. دیکھیے یہ جو بات آپ نے کہی یہ بہت اہم ہے, اس پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی کہ لوگ تنقید کرتے ہیں اور غلط کہتے ہیں. تنقید کرتے ہوئے ہر شخص یہ بھول جاتا ہے آج کل کہ جو بات وہ اتنا بڑا منہ کھول کے کسی کو کہہ رہا ہے, اس کے اوپر کتنے الزامات ہیں یا وہ خود کتنا غلط ہے. ہم سب کے
اچھے اور برے لمحات زندگی میں آتے ہیں. وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ تیرا میرا شیشے کا گھر ہے, میں بھی سوچوں تو بھی سوچے. تیرا میرا شیشے کا گھر ہے, میں بھی سوچوں تو بھی سوچے. پھر بھی تیرے ہاتھ میں پتھر, میں بھی سوچوں تو بھی سوچے. ہے کہ بے شک. اور اتنی اچھی بات حسن نثار صاحب نے, جو میرے تو بڑے پسندیدہ کالمسٹ اور جم کے بولتے ہیں, کیا خوبصورت وہ شخص بولتا ہے, دل کی گہرائیوں سے بولتا ہے. کچھ سیاسی گفتگو چل رہی تھی بہت عرصے سے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اتنی دشنام درازیاں کر رہا ہے, جواب کیوں نہیں دے رہے اور بولتے کیوں نہیں ہیں, چپ کیوں بیٹھے. انہوں نے اتنا اچھا ایک کالم لکھا, اور اس کالم میں ایک جملہ لکھا فیصل. انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص ہمیں کچھ کہے جا رہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس کو یہی کہیں. بھائی فرض کیجئے کتا مجھے کاٹ لے, تو کیا میں کتے کو کاٹ لوں؟ اچھا سیاسی نہیں تھی بیٹھک, آج آپ غلط جا رہی ہیں. نہیں, آپ نے شروع جو تھا وہ سیاسی سوال سے بات کی تھی, تو میں نے سیاسی جواب دے دوں. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے اس میں میں صرف یہ کہوں گی, دیکھیے آپ کے پاس اس وقت ایک پاور ہے جو تقریباً 30-35 سال میرے پاس تھا. میرے سامنے میڈیا تھا, آج بھی ہے, کبھی زندگی میڈیا تھا, مائک تھا, ٹیلی ویژن, میں کروڑوں لوگوں سے ایک لمحے میں انٹریکٹ کرتی تھی اور بات چیت چلتی تھی, کمیونیکیٹ کرتی تھی ان کے ساتھ. لیکن اس وقت بھی میں نے اپنے آپ کو بہت بڑا ایک ذمہ داری کا بوجھ اپنے اوپر محسوس کیا تھا, اور میں سمجھتی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ مجھ پر. پہلے مجھے یہ خیال ہوتا, دیکھیے اگر آپ نے یہ سوچنا چھوڑ دیا نا کہ سو واٹ, مائی فٹ, مجھے کسی کی پرواہ نہیں, یا کیا فرق تو ہر بات غلط ہو رہی ہے, کیا فرق پڑتا ہے ہمیں, یہ والی بات. ہم شاید ان گھرانوں کی پیداوار ہیں فیصل, جہاں گھر میں تھے تو خیال تھا ابا کو جواب دینا ہے, بھائی دیکھے گا تو کیا کہے گا, پھر شوہر کہیں ہم سے ناراض نہ. پھر یہ بھی ہے کہ اب بیٹا جو ہے اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہ آئے. بے شک. یہ ہم ان ماحول کے لوگ ہیں. تو ہمیں دراصل جو آگے بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں جب اتنی ذمہ داری کے ساتھ کوئی موقع, کوئی پلیٹ فارم ملا, آپ کے پاس یہ ہے, میرے پاس سیاست کا بھی میدان ہے اور بڑا میدان تعلیمی میدان ہے. جب بچے میرے پاس آتے ہیں یا میرے پاس بچیاں آتی ہیں کالج میں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل را مٹیریل ہیں, ان کا کینوس خالی ہے اس وقت, یہ میرے پاس ہیں. کمہار کو جیسے آپ مٹی دے دیتے ہیں, وہ مٹی سے یا تو کوئی تودا بنا کے پھینک دے اور یا اس سے کوئی خوبصورت سی شکل اور ساخت بنا دے. اسی طرح بچہ آپ کے پاس اگر آتا ہے, خاص طور سے میں تعلیمی اداروں کی بات کروں گی اور میں ٹیچرز کے لیے کہوں گی کہ یہ سوچ تو ہماری ہے نا, لیکن یہ ساری اگر ٹیچرز کی سوچ ہو جائے کہ جب وہ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کے دروازے میں داخل ہوتا ہے استاد, اور وہ استاد داخل ہوتے وقت یہ سوچ لے کہ اب یہ بچے میرے بچے ہیں, یہ میرے بھائی بہن ہیں, اب مجھے ان کو ٹائم دینا ہے, مجھے ساری زندگی سب کچھ بھول کر ان میں لگنا ہے. یہ سوچ جس دن پیدا ہو گئی اس دن ہم ان لوگوں کی تبدیلی میں کچھ ہاتھ بٹا لیں گے. لیکن اس وقت میرے اور آپ پہ, مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں تو بوجھ تلے دبی رہتی ہوں فیصل, آئی ڈونٹ نو آپ کی کیا فیلنگ ہے, لیکن مجھے فیلنگ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بچوں کو پڑھا دیا میں نے اپنے, انہیں پروفیشنل ان کی پڑھائیاں ہو گئیں, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, ان کی اپنی زندگی ہے. تو کیا صرف 4 بچوں ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا تھا, یا میں اور بچوں کے کام یا اتنی جو طاقت دی ہے کیا وہ اسی لیے دی ہے؟ بس اسی لیے اتنی جو صلاحیت دے دی, جو بھی. اور یاد رکھیں فیصل, جو صلاحیت آپ کے پاس ہے, چھوٹی ہے یا بڑی ہے, ہر وہ سننے والا جو آپ کو یا مجھے سن رہا ہے, اس کے اندر جو صلاحیت ہے, اگر اس صلاحیت کو اس نے ملٹی پلائی نہیں کیا, اس کو آگے نہیں بڑھایا, کچھ نہیں کیا. میں یہی گفتگو لے کے ختم ہو جاؤں, میں یہی, مجھے جو کچھ ملا ہے اس دنیا سے, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے, اس لیے نہیں دیا کہ میں جا کے وہ قبر میں سلا دوں, وہ اس لیے دیا ہے کہ میں کسی کو آگے بڑھا کے چلی جاؤں. اگر میں اپنی اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو ڈبیٹر بنا دوں, کوئی آرکیٹیکٹ بن جائے, کوئی قلمکار بن جائے, کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ بن جائے, کوئی شخص پتہ نہیں کس عہدے پہ چلا جائے, کوئی بڑا اچھا انسان بن کے کہیں خدمت کرے, تو پھر تو ملٹی پلائی ہو گیا میرا کام. ورنہ پھر کیا ہوا, وہ چراغ ہو گیا جو اوپر جلتا رہتا ہے, اس کے نیچے اندھیرا رہتا ہے, پھر اس علم کا کیا فائدہ. جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گی؟
نوجوان نسل کو، انٹرنیٹ دیکھنے والے لوگوں کو؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک پوری دنیا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، تو جامع جمشید کی طرح ہے نا. آپ دیکھیں اس زمانے میں جامع جمشید کا تصور ہے کہ وہ بس پیالہ لیتا تھا اور اس میں ساری دنیا دیکھتا تھا. یہ جامع جمشید ہے. ٹویٹر کہتے ہیں. ہاں، جس کو ٹویٹر کہتے ہیں. تو یہ جامع جمشید ہے ہمارا، اور اس میں ہم ساری دنیا دیکھ رہے ہیں. وہ اڑن کھٹولا تھا جس پہ بیٹھ کے چلے جاتا تھا ایک کوہ سے کوئی جن اڑ کر، آج جہاز چل رہے ہیں. تو نعمتیں تو ساری ہم پر اتر گئی. لیکن دیکھیے یہ مشین ہے اور آپ انسان ہیں. جب ایک انسان مشین کے سامنے بیٹھتا ہے اور ساری دنیا کو دیکھتا ہے، وہ اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو کہیں نہ مارے. جو بھی بچہ مشین سے علم حاصل کر رہا ہے، انسان سے نہیں حاصل کر رہا. اس علم میں اور انسان سے حاصل کردہ علم میں بہت فرق ہوتا ہے. کبھی بھی انسان کو وہ پیچھے نہ کرے اور مشین کو آگے نہ کرے. مثلا اگر وہ فیصل قریشی سے ملے تو اس سے بھی کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ مجھ سے ملے تو مجھ سے. اگر وہ اپنے ماں باپ کے پاس، تو انسانوں سے رابطہ نہ توڑیں. میں نوجوانوں سے صرف یہ کہتی ہوں کہ آپ انسانوں سے ہم کلام ہونا، انسانوں کے درمیان بیٹھنا. مشینیں اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو 2-4 مشینوں میں بند کر دیا. انٹرنیٹ، موبائل اور ٹیلی ویژن، 3 چیزیں ہیں جن میں بچہ گھر گیا. اب کیا ہوتا ہے، بچہ کھانا کھا رہا ہے تو سامنے یا تو وہ اس کے لیپ ٹاپ کھلا ہے یا وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے. ایک زمانہ تھا سب ماں باپ بہن بھائی گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، زندگی کے معاملات طے کرتے تھے. تو یہ جو ہم مشینوں میں گھر گئے ہیں، یہ بہت خوشائن بات ہے کہ آپ کو اتنا کچھ مل رہا ہے علم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی علم سے گریز نہ کریں. اور اپنے بزرگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اپنے سے زیادہ تعلیم یافتہ شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اپنے سے بہتر انسان سے بات کرنا، اس کو کہیں بھی نہ چھوڑیں. ضروری ہے کہ آپ لوگوں سے ملتے رہیں. انسان سے جتنا علم حاصل ہوتا ہے نا، نہ کتاب سے ہوتا ہے، نہ کسی سفر سے ہوتا ہے، نہ کسی صحبت سے. جو بالکل ہوتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا تشریف لے کے. آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے پاس ایک ذمہ داری ہے، بہت بڑی. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے، اور خاص طور پہ ہم جیسے لوگ جن کی آپ لوگوں کی محبت ہے کہ ہماری باتیں سن لیتے ہیں، ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس اپرچونٹی کو اگر ضائع کر دیا تو تاریخ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تو اجازت دیجیے گا.